بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. لقد روى المحدث الألباني رحمه الله تعالى في كتابه سلسلة الأحاديث الصحيحة وفي كتابه صحيح الجامع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى صوركم وأموالكم إن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. سامعین گرامی، بڑی عجیب حدیث ہے، بڑی عجیب حدیث ہے، اور یہ حدیث ہماری بہت سی بیماریوں کا اور ہم لوگ ناسمجھی کی وجہ سے جس طرف دوڑے جا رہے ہیں، ہماری اس ناسمجھی کا بہت بڑا علاج ہے. میں ہم لوگ سارے ابھی جو آئے ہیں، اگرچہ چھٹی کا دن ہے لیکن پھر بھی اس ٹائم ہم لوگ جب مسجد میں آتے ہیں، کہاں سے آتے ہیں؟ اپنے اپنے کاموں سے آتے ہیں، اپنی اپنی نوکری سے، اپنے اپنے کاروبار سے، اپنی اپنی بھاگ دوڑ سے، اپنے اپنے شغل سے آتے ہیں، اور ہم لوگوں نے نکل کے پھر اسی طرح واپس جانا ہے. ٹھیک ہے، حلال روٹی، حلال رزق، حلال کمائی، حلال ضروریات پورا کرنا ضروری، لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہم میں سے اکثریت نے، یا یوں کہے کہ 99%، اور مجھے یقین ہے جب میں یہ کہہ رہا ہوں انشاءاللہ میں مبالغہ نہیں کر رہا، 99% لوگوں نے اس دنیا میں مقصد کیا بنایا ہوا؟ اکٹھا کر اور کب تک اور جب تک آنکھیں نہیں بند ہوتی، اس سے پہلے رکنا نہیں. بڑا اور کب تک؟ جب تک اس جسم میں جان باقی گرے گا تبھی باز آئے. اور ہم عزت بھی کرتے ہیں تو کس کی کرتے ہیں؟ جس کے پاس مال ہے کہ نہیں ہے؟ بات سب میں یہ بات، جس کے پاس مال ہے نا اس کو سارے سلام کرتے ہیں دور دور سے، بلکہ اس کو دیکھتے رہتے ہیں، قریب آئے تو سلام کرے، قریب نہ آئے تو دوڑ کے خود چلے جائیں. اور جس کے پاس مال نہیں ہے اس کو سمجھتے ہیں بوجھ ہے، پتہ نہیں کہاں سے آ، اس کے پاس جو مرضی ہو وہ کہتے ہیں ہمیں ہی لگا پھرتا ہے، کیوں؟ اس کی جیب خالی ہے یا ہلکی ہے. اللہ اکبر. اور ہم ساری زندگی اسی دھوکے میں گزارے ہیں سارے. شاید کوئی ہو اللہ والا جس کو عقل ہو کہ ناپنے ماپنے اور وزن کرنے کے لیے چیز کیا ہونی چاہیے، ورنہ سارے لوگ اسی بھیڑ چال کے پیچھے. آؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو کس طرح سمجھایا
اور اس بیماری کا مداوا علاج کیسے ہے۔ فرمایا اے لوگوں، یقیناً اللہ رب العالمین تمہاری شکلیں نہیں دیکھتا، اللہ رب العالمین تمہاری صورتیں نہیں دیکھتا، اللہ رب العالمین تمہارے رنگ نہیں دیکھتا، کس کا رنگ گورا ہے، کس کا کالا ہے، کس کا صاف ہے، کس کا گندا ہے، کون خوبصورت ہے، کون بدصورت ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا۔ کیوں؟ یہ ساری شکلیں اس نے اپنے حکم سے بنائی۔ شکل کے بننے میں، رنگ کے سیاہ سفید ہونے میں کسی کا اپنا دخل ہے، کسی کا دخل۔ ویسے یہ ہے، دنیا ساری کوشش کرتی رہتی ہے کریمیں لگا لگا کے کسی طرح سفید ہو جائے۔ عورتیں نہیں، مرد بھی ساری عمر یہی لگے رہتے۔ وہ تو پرانی بات ہوئی، خواتین کرتی تھی، اب مرد بھی یہی کام لگے ہوئے ہیں سارے۔ میک اپ کروانے مرد بھی جاتے تھے۔ اللہ، اب مرد رہے ہی نہیں، مرد ہی نہیں رہے۔ تو فرمایا اللہ تم لوگوں کی صورتیں نہیں دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد اور اللہ تم لوگوں کے مال و دولت کو نہیں دیکھتے ہیں، کس کے نیچے گاڑی مہنگی ہے، کس کا پلاٹ بڑا ہے۔ اب مصیبت یہ ہے آج کے دور کی، جس کے پاس پیسہ ہے، جس کی گاڑی بڑی ہے، جس کی کوٹھی بڑی ہے، اس کے ساتھ بدتمیزی بھی کوئی نہیں کرتا، اس کو سارے ادب، اور جو اللہ والا ہے، دین والا ہے، لیکن بیچارہ غریب فقیر ہے، گھر کا غصہ سارا آپ کو اس کو نکال، بدتمیزی کرنی ہے تو اس کے ساتھ کر۔ کیوں جی، ہے کہ نہیں یہ بات؟ ہر شخص اپنے اپنے ارد گرد دیکھ، یہی کچھ نظر آئے گا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، ساری زندگی ہے۔ فرمایا اللہ تمہارے مالوں کو بھی نہیں دیکھتے، اس سے مال کی کیا ضرورت ہے، اس کو کیا ضرورت ہے مال کی؟ تمہاری بڑی گاڑی، بڑی کوٹھی، لمبی زمینیں، تمہارے سوٹ، تمہارے بوٹ، تمہارا تکبر، اس اللہ کے سامنے کیا حیثیت رکھتا ہے؟ جو کچھ تمہارا ہے وہ اصل میں اس کا ہے، تمہارا تو ہے ہی نہیں کچھ۔ تو اس لیے ساری عمر جو لگاتے ہو پیسہ آئے، اور پیسہ آنے کے بعد خوبصورت ہو جائے، یہی کرتے ہیں خواتین۔ لڑکیوں کی شادی کہاں کرتی ہیں؟ جن کے پاس پیسہ زیادہ ہے۔ اب جب ان کی شادی ہو، پیسہ آ گیا، اب وہ کوشش کرتی ہیں اب ہم خوبصورت بھی سب سے زیادہ بنیں، اور قامت بھی لیتے ہیں لگا ٹکا۔ یہ ٹھیک ہے، نعمتیں ہیں، لیکن ہم نے ان نعمتوں کو اپنے لیے عذاب بنایا۔ تو اللہ کے ہاں حیثیت کس چیز کی ہے؟ فرمایا ولیکن، مگر، انما، یقیناً، اللہ دیکھتا ہے تمہارے دلوں کو، تمہارے دلوں کو دیکھتا، وہ دل جنہیں تم خود بھی نہیں دیکھ سکتے۔ دیکھتے ہو اپنے دل، ڈاکٹر کو دکھانے جب جاتے ہیں تو وہ کس طرح دیکھتا ہے؟ اللہ رب العالمین سب کو بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ کبھی سی ٹی اسکین کرتا ہے، کبھی ایکو کرتا ہے، کبھی اور کیا، لیکن جو دلوں کو ہر وقت دیکھ رہا ہے وہ کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ جس کا اپنا دل ہے وہ بھی نہیں دیکھ سکتا، اور وہ دلوں کو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے دل میں پیار اور محبت کس کے لیے، اس کے دل میں شرم و حیا کس سے ہے؟ لوگوں سے بڑی شرم ہے، لیکن اللہ سے کوئی شرم بولو اللہ کے بندو ہے ہی نہیں۔ لوگوں کے سامنے ہو ہر کام سیدھا کرنا ہے، لوگوں کے سامنے باادب رہنا ہے، لوگوں کے سامنے ایسا رہنا ہے، اور جب اکیلے ہو پرواہ کوئی نہیں۔ اے انسان، جب کوئی نہیں تو وہ دیکھ رہا ہے، جب کوئی نہیں وہ دیکھ رہا ہے، جب کوئی نہیں یہ دو فرشتے دیکھ رہے ہیں۔ تو فرمایا اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ تمہارے دلوں میں اس کے لیے اخلاص کتنا، اس کا ڈر کتنا ہے، اس کا خوف کتنا ہے، اس کی خشیت کتنی ہے۔ اور دوسری بات، اِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اور پھر اللہ دیکھتا ہے تم عمل کیا کرتے ہو، عمل کیا کرتے ہو، وہ یہ چیزیں دیکھتے ہیں۔ تو ہمارے اعمال کیا ہیں؟
تو اللہ کے ہاں جو اہمیت ہے کس کی ہے؟ ایک دل کے تقوی کی ہے، اخلاص کی ہے، اس سے ڈر کی ہے، اس کی خشیت کی ہے، اور اس کے بعد عمل صالح کی ہے، نیک عمل کی۔ نمازیں 5 پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ زکوٰۃ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ اخلاق کیسا ہے؟ زبان کیسی ہے؟ آنکھیں کیسی ہیں؟ کان کیسے ہیں؟ یہ ہاتھ اور پاؤں کیا کرتے ہیں؟ وَلَكِنْ إِنَّمَا يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اس لیے محنت کرو تو دلوں پہ کرو اور محنت کرو عمل پہ۔ دل سدھرے عمل سدھرے۔ اور جس نے یہ کیا تو جب اللہ ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں تو پھر مقام و مرتبہ انہی چیزوں سے ملے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، خود فرمایا اللہ جل شانہ نے کہ اللہ کے ہاں تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ اور تقوی کیا نام ہے؟ دل کی خشیت، دل کا ڈر، اور اس کے بعد عمل صالح کا نام۔ سامعین گرامی، دنیا داری کے ساتھ، کمانے کے ساتھ، اولاد کی تربیت کے ساتھ، تعلقات کے ساتھ میں اور آپ اس دل کا بھی خیال رکھیں اور یہ جو عمل کرتے ہیں اس کا بھی خیال رکھیں، تاکہ اللہ جل شانہ ان کے ہاں میرا اور آپ کا مقام و مرتبہ بڑھ جائے، اور جس کا مقام و مرتبہ اللہ کے ہاں بڑا حقیقی مرتبے والا وہی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔